والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک سارے حضرات ایک دفعہ محبت سے آواز بلند نماز والا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، دیگر میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج آپ کے مدرسہ میں میرے انتہائی محترم حضرت مولانا حزب اللہ صاحب نے ختم نبوت کے عنوان پر محفل حسن قرات اور نعتخوان اور بیانات کا اہتمام کیا. میری رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور درخواست ہے کہ مولا کریم آپ کی ختم نبوت کے صدقے ہمارے یہ چند لمحات قبول فرما لے. میرے لیے آپ کے لیے اللہ تعالی نجات کا ذریعہ بنا دے. جن حضرات کو سمجھ آئیے وہ آمین کہتے ہیں. ماشاءاللہ. میں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ میرے بعد ملک مینات قرہ حضرات نے آپ کو قرآن سنانا ہے، اب بھی وقت بہت گزر چکا. یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم اور بڑا مسئلہ ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے
تو اس کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے؟ تو امام صاحب نے فرمایا جو آدمی، ذرا غور کرنا میری بات پہ، توجہ کرنا، جو آدمی اس بندے سے یہ کہہ دے کہ آپ اپنی نبوت پہ ہمیں دلیل دے، سننا بڑی حساس بات کر رہا ہوں، بڑی حساس بات کر رہا ہوں، جو آدمی اس سے یہ کہے کہ مجھے نبوت پہ دلیل دے، نبوت ماننا تو دور رہ گیا نا، صرف یہ کہے کہ نبوت پہ مجھے دلیل دے، تو امام اعظم نے فرمایا وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ امام صاحب کیوں؟ فرمایا یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا مضبوط اور پکا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ سے کہے کہ میں نبی پاک کے بعد نبی ہوں تو اس کو کہے دلیل میں نہیں مانگتا تو دجال و کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، بس اس کو یہ کہو۔ اور قرآن کی کئی آیات اس بات کی گواہ ہیں، کئی آیات۔ سنیے پہلی آیت، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرہ هم یوقنون۔ اب میری دلیل سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہے، ایمان متقی لوگوں کی، یہ جو میں نے ساری پڑھی ہے اس میں یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، میرا معبود وہ مومن ہے جو آپ پر کتاب نازل ہوئی قرآن اس پہ ایمان لایا، اس پہ آگے سنیں، فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس پہ ایمان لایا جو آپ سے پہلے کتابیں اتر چکی، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے۔ اب آپ میں سے یہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں گے کہ کسی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وما انزل من بعدک ہے؟ حافظ بتائیں مجھے، ہے کہ جو آپ کے بعد وحی آئے گی، کتاب آئے گی، رسول آئے گا، اس پہ بھی وہ ایمان لائیں گے؟ یہ بات ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن کی پہلی آیت نے ہمیں بتایا کہ نبی سے پہلے تو نبی آ سکتا ہے پر میرے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آتا تو وما انزل من
بعدک ہوتی نا، وما انزل من بعدک ہوتی. اب دوسری آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم. 9 ذی الحجہ میدان عرفات میرے محبوب قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہے اور یہ آیت نازل ہوتی ہے. یہ آیت سورہ مائدہ کی 6واں سپارہ. کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے میرے محبوب، اے میرے نبی، یہ وہ منظر تھا میرے نبی کے سامنے 1,44,000 صحابہ کرام تھے اور اس مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا او مجمع کے لوگوں مجھے بتاؤ میرے تبلیغ کی ہے یا آپ کو تبلیغ نہیں کی. سنو میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا تھا. کیا کہا تھا؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میں نے تبلیغ کی ہے کہ نہیں کی؟ 1,44,000 صحابہ کی جماعت کم و بیش سب کی زبان سے یہ جملہ نکلا کملی والا آقا امام الانبیاء سرکار الاولیاء شان رونے لگا حبیب الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ سرور سنہ ہادی الصبر مولا الکل فخر الرسول امام الانبیاء. آپ نے صرف تبلیغ کی نہیں، اللہ آپ نے تبلیغ کی نہیں، محبوب آپ نے تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا. اللہ نے جو امانت آپ کو دی تھی وہ امانت پہنچائی نہیں. ادیت الامانہ، آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور صحابہ جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. نبی پاک نے تبلیغ کی نہیں، تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ سے باہر کھڑے ہیں اور ایک دکاندار کو دیکھا وہ اپنا سودا سر اٹھا کر جا رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، میری بات تو سن لے. وہ کہتا ہے میرے پاس تیل نہیں ہے. وہ دکاندار کہتا ہے میں نے پہاڑ پہ جانا ہے، ابھی
सूरज गुरूब होने वाला है। और ईमान के लोगों, मेरे किसान भाइयों जरा सुनना, मेरे महबूब की आंखों में आंसू आ गए, मेरे महबूब रोने लगे। आज सारा दिन तलाश करता रहा कोई बंदा मुझे मिल जाए जिसको मैं तबलीग करूं, लेकिन आज सारा दिन मुझे कोई बंदा नहीं मिला। यार थोड़ी देर मेरी बात को सुन ले, मुझे तो नींद नहीं आएगी कि आज मैंने अल्लाह की तबलीग नहीं की, अल्लाह के दीन की बात नहीं की। वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तेरा सामान मैं उठा लेता हूँ, कंधे पे रख लेता हूँ, मैं तेरे साथ चलता जाऊंगा, दीन की बात भी करता जाऊंगा। मेरे महबूब ने उसका सामान कंधे पे रखा, पहाड़ियों पे चढ़ते हुए उसको दीन की बात सुनाते रहे। जब उसका रास्ता जुदा होने लगा तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया अब जा। और अल्लाह के महबूब अपनी तरफ तवज्जो होकर कहते अल्लाह मैं खुश हो गया हूँ कि आज का दिन भी मेरा तबलीग के बगैर नहीं गुजरा। तबलीग नहीं की, तबलीग का अदा किया है। चलो एक और भी सुनाता जाऊं। मेरे महबूब पैगंबर एक पहलवान को दावत देते हैं। पहलवान जानते हैं ना, जो कुश्तियां लड़ते हैं, पहलवान। तो उसका नाम रुखाना था, पहलवान। वो पहलवान को जब दावत देने गए ना, तो वो पहलवान कहता है मैं ईमान तो लाऊंगा, लेकिन पहले आपको मुझसे कुश्ती करनी पड़ेगी। अगर आप जीत जाएंगे तो मैं ईमान लाऊंगा, अगर आप न जीते तो फिर मैं ईमान। सुनिए, अब मैं होता, मैं शेखुल हदीस हूं कि आपसे कुश्ती लड़ूं, मैं मुदर्रिस हूं, मैं कुश्ती लड़ूं? दिमाग तेरा खराब है। मैं दावत दे, मेरे महबूब ने फरमाया मैं हाजिर हूं कुश्ती भी लड़ने के लिए। यार ज़ौक़ आपका ताज़ा नहीं है। हम पंजाब वाले को ज़ौक़ मजनू में बात नहीं कर सकते, फिर हमारा कसूर न कहना। सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया जाए कुश्ती के लिए भी मैं तैयार हूं। अब उस रुखाना को अपनी पहलवानी पे नाज था, कभी भी उसने कुश्ती नहीं हारी, कभी भी न उसका कोई मुकाबला करता था। हर एतबार से जिसामत में मेरे नबी से बहुत ज्यादा था और गुर जो जानता था। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया शायद मेरी कुश्ती की वजह से ये ईमान लाए, शायद मोमिन हो जाए, शायद मुसलमान हो जाए। तो मैदान सज गया। जो ही मेरे नबी सामने आया, यूं इशारा किया, वो तो पुष्ट के बल गिर पड़ा, पुष्ट के बल गिर पड़ा, कुश्ती हार गया। वो कहता है मुझे समझ नहीं लगी, अब दोबारा करते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया जितनी बार करना चाहता है कर ले, कर ले, कर ले। ये तूने क्या समझा है? ये हाथ वो हाथ नहीं है, ये वो हाथ है जिन हाथों से इशारा होता है चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। ये कोई मामूली हाथ नहीं है, ये तो वो हाथ है कि अगर मैं बदर में इन हाथों से कंकरियां फेंकता हूं तो अल्लाह पूरे लश्कर को अता करता है। नारे ये वो हाथ नहीं है, तू क्या है? मैं तो दरख्तों को कहता हूं इधर आ जाओ, तो वो दरख्त भी चल के मेरे कदमों में आ जाते हैं। ये
یہ کوئی معمولی ہاتھ ہے جو تم سے کشتی کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ ظالم اور جابر اور مخالف کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں، میں ان ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہوں تو وہ پتھر میرا کرتا ہے۔ تو کیا ہے؟ دوبارہ کر لیں، سوارا کر لیں۔ یوں ہی نبی پاک اشارہ کرتے ہوئے گر گیا۔ جب تیسری بار ہوئی تو کہتے ہیں محمد ہاتھ بڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تبلیغ نہیں کی، تبلیغ کا حق ادا کیا۔ سنیے، ویسے دن ہر معبود کے سامنے آتا ہے، وہ ویسے جس نے اللہ کے معبود کے جنت میں شہید کیا اور میرے معبود جب بھی یاد کرتے اپنے وہی ویشی نبی پاک کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، قربان چاہیے آپ کے معاشرے میں ایسی بات کو ہوگی، معافی نہیں مل سکتی، ہم انتقام لے نکالی تھی، نہیں میرے معبود نے فرمایا اگر 1000 مجھے اتنی خوشی ملتی اتنا مسلمان تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کو کلمہ پڑھایا، معاف کیا اور فرمانے لگے میرے سامنے نہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چہرہ یاد آ جاتا ہے، لیکن میرے معبود نے پھر بھی تبلیغ اس کو نہیں چھوڑی، مسلمان بنانا اس کو نہیں چھوڑا۔ یار آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میرے معبود کے پاس بیٹا آتا ہے، میرا باپ فوت ہو گیا، پڑھانے کے لیے جا رہے ہو، فرمایا منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ کبھی نہیں آئے، عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے گناہوں سے معاف کر دو، لیکن معاف کرنے کے قابل نہیں، جب اس نے آپ کے حرم میں حملہ کیا جب امی ایسے لگائی تھی، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، 17 دن امی ایسے ہوتی رہی، نہ دن کو قبولی دکھائی بنا قبولی دکھائی، اما فرماتی ہے نبی پاک میرے پاس آئے، ایسا آپ کو متعلق کہنا چاہتی ہے تیرے اوپر ذاتوں نے الزام لگایا ہے، میری ماں کے لیے میری چیخیں نکل گئی، میں روتے ہوئے بچے جواب دیا، فرمایا اشکو منصی و اذنی الى
فرمایا تبلیغ نہیں کی، تبلیغ کا حق ادا کیا۔ سنیے یار ایک اور مثال بھی دیتا ہے، شاید آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ جائے۔ میرے محبوب پیغمبر مکے والوں سے بات کرتے وہ نہیں سنتے، چل پڑتے ایک وادی میں، وہاں جاتے بات کرنے جاتے ہیں، لیکن ظالموں نے کیا کیا، اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر دیے، اپنی بیٹوں کے دروازے بھی بند کر دیے، اور بچوں کے پیچھے لگا دیا میرے محبوب پر، باتیں بھی کرتے ہیں، اپنی مارتے ہیں، جب میرے محبوب ہو گئے، زخمی ہو گئے، فرشتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ عبادت برآمد فرماؤ، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جنہوں نے آپ کی زمین کو روحان کر دیا، جنہوں نے آپ کے ہاتھوں کو روحان کر دیا، جنہوں نے آپ کے پیروں کو روحان کر دیا، اب اپنے موضوع پہ آتا ہوں، سنیے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا
اب میں نے جو امانت تھی وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب جو امانت تھی آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ یہ میرا پیغام تم نے، صحابہ تم نے پوری دنیا میں پہنچانا ہے، پہنچانا ہے۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا پھر اللہ کے نبی آپ کی ذمہ داری لگاتے، پر کسی نبی نے جو آنا ہوتا تو میرا نبی کہتا، پہلے نبی آتے تھے اس کے بعد نبی آنا ہوتا تو وہ دوسرا نبی ذمہ داری سنبھال لیتا، دعوت کا کام وہ شروع کر دیتا، جہاد کا کام وہ شروع کر دیتا۔ لیکن اس کا مطلب جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی ذمہ داری لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ نے بطور تائید کے یہ آیت بتائی، سنیے۔ فرمایا میرا محبوب آدم سے چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، آتے رہے نبی، لیکن میں نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا الیوم اکملت، یہ اعلان نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ صحیفوں میں، کسی آسمانی کتاب میں۔ کیوں کہ بعد میں نبی نے آنا ہوتا، بعد میں دین نے آنا ہوتا، دین نے آنا ہوتا، لیکن جب میرے محبوب حجۃ الوداع پہ گئے تو اللہ نے کہا محبوبہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نے آنا نہیں ہے، تو میں آج دین مکمل اور اکمل کر رہا ہوں۔ نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ آپ کی رسالت بھی آخری، آپ کی نبوت بھی آخری، آپ کی کتاب بھی آخری، محمد آپ کا دین فرمایا اب مجھے تھوڑا سا آپ کو سمجھانا ہوگا، 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں میری تائید کریں گے۔ عالم جو ہوتا ہے، عالم عربی کا لفظ ہے، عالم ہر ما سوى اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ عالم، عالم، جہان، یہ سب کچھ یہ عالم ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو یوں بھی خطاب نہیں کیا کہ میں نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنایا ہے، عالم میں بھی عمومیت تھی، لیکن اللہ نے کہا کوئی گنجائش باقی نہ رہے، فرمایا جیسے میں رب العالمین ہوں، محمد رحمت للعالمین۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کیا یہ عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے، کیونکہ عالمین جمع ہے، قیامت کے بعد یہ سب عالمین ہے۔ تو جب ہمارا زمانہ عالمین میں ہے تو ہمارے زمانے کے لیے تو رب نے محمد کو بھیجا، رحمت اللہ۔ ہمارا زمانے میں کے لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ تو اب مجھے بتاؤ، جب اس عالم میں میرا زمانہ شامل ہے تو پھر
مرزا قادیانی لعین کی بھی کوئی گنجائش باقی رہ گئی کوئی باقی؟ اور میں تو کہتے رہتا ہوں قادیانیوں اپنی قسمت میں ماتم کرو، اپنی قسمت میں ماتم کرو، چھوڑا اس کو جو سب سے حسین ہے۔ ہائے نہیں سمجھے یار، تھوڑا سا ذوق تازہ کرے، میں تھوڑے وقت میں بات زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ چھوڑا اس کو جو کائنات میں سب سے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھلنی ہو گیا۔ ایک سردار کہتا ہے اتنا تو کہہ دے کہ نبی پاک میری جگہ پہ ہوتے، تو وہ تڑپ کے کہتا ہے، سولی پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، ظالمہ تو میرے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہے، سن لے رب کعبہ کی قسم، میری ایک جان نہیں کروڑیں جانیں ہوتی قربان ہو جاتی، میں تو اپنے محمد کے پیر میں کانٹا بھی چبھنا برداشت نہیں کرتا۔ وہ مائیں کہاں گئی؟ وہ غازی المدین کو پیدا کیا کرتی تھی، سوا پیشی ہے۔ وکیل کہتا ہے اتنا کہہ دو کہ میں نے جو گستاخ رسول کو قتل کیا تھا نا، میں نے غلط کیا تھا، پاگل تھا، میرا اس وقت عقل نہیں تھا، پاگل تھا، بس تجھے جان چھوٹ جائے گی، رہائی مل جائے گی۔ غازی المدین میاں والی کی جیل میں تڑپتا ہے، عشق و مستی میں ڈوبتا ہے، کہتا ہے وکیل مجھے دوبارہ یہ مشورہ نہ دینا، میں کل عدالت میں جاؤں گا تو میں یہ کہوں گا ساری زندگی میں نے پاگل پنے میں گزاری ہے، میرا وہی زمان پاگل پنے سے ہٹ کے تھا، اصل کا تھا جب میں نے نبی کے اسلام کو چناب 28-29 اکتوبر کو چناب نگر، یہ وہ مقام ہے جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا ہوا تھا۔ ربوہ یہ قرآن میں آتا ہے ربوہ، تو وہ کہتے تھے یہ قرآن میں جو ربوہ آیا ہے نا، یہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی ہے، اس لیے مرزا قادیانی سے ربوہ میں آیا ہے۔ تو ہمارے علماء نے محنت کر کے کوشش کر کے اس کا نام بدلوایا، اب اس کا نام ہے جناب چنوٹ کے قریب ہے، فیصل آباد کے قریب ہے، چناب نگر ہے، وہاں ان کے سامنے جہاں ان کا مرکز ہے، جہاں ان کی جنت جہنم بھی ہے، جہاں ان کا مرکز ہے، وہاں ان کے سینے پہ کھڑے ہو کر ہر سال عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر اہتمام
2 دن کانفرنس ہوتی ہے اور آپ حضرات کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ یہاں مدرسہ جامعہ فاروقیہ سے بھی گاڑیوں کی شکل میں قافلے جائیں گے۔ آپ آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے، نبی کی غلامی کے لیے، نبی سے عشق کے لیے، نبی سے پیار کے لیے، نبی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے جوانوں کو بھی، اپنے پورے محلے میں یہ محنت کرائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم وہاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی